بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الحمدللہ ہماری رمضان سیریز جاری ہے، 2025 سیشن ہم کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اب تک ہم نے سورہ یاسین، سورہ رحمان اور کل ہم نے سورہ واقعہ بھی شکر ہے پوری کر لی تھی الحمدللہ۔ تو آج ہم نے جو ایک اور سورت کورس میں ایڈ کی ہے وہ ہے سورۃ الملک، اور اس کی وجہ یہی کہ ایک تو یہ بہت عظیم صورت ہے، ہماری شفاعت کرنے والی صورت ہے، اور یہ ہمارے جو عام معمولات ہیں جو ہماری ڈیلی کی قرآن ریسیٹیشنز ہیں اس میں یہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ شامل ہے سورۃ الملک۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ دیکھیے اتنی امپورٹنٹ صورت ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اس کی تشریح تو ضرور ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی الفاظ کی ادائیگی ہم بے شک ہمیں اس کی ترتیل اور اس کی عادت تو ہو ہی جاتی ہے، اس کا حفظ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے معنی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ الملک شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک قرآن کریم کے مصحف کی آیت سورت نمبر 67 ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پارہ نمبر 29 شروع ہوتا ہے ہمارا۔ اس کی تقریباً 30 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ مرکزی مضمون سورۃ الملک کا توحید ہے، ٹھیک ہے، اور الملک سے مراد ہے بادشاہت، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت کا اس میں کثرت سے تذکرہ ہے۔ سورت کا جو زمانہ نزول ہم دیکھتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں نبوت کے اعلان عام کے بعد جب سورۃ الشورى میں حکم نازل ہوتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب توحید کا اعلان عام کیجئے، اس کے بعد تقریباً 4 نبی کا وقت ہے جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اس لیے کہ اس سے پہلے جو 3 سال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرداً انفرادی طور پر توحید کا پیغام نبوت پھیلا رہے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الشورى کا حکم آتا ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ عام اعلان کے طور پہ توحید الہی کا پیغام لے کر مکہ والوں سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ الملک کے ذیلی مضامین میں مقصد تخلیق انسان کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کے بعد جہنمیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکار کرنے پر پچھتاوا، جو ان کا انجام ہوگا اس پر جو ان کا پچھتاوا ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈراوا دیا گیا ہے، توحید اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ ملک کا اسلوب انذار ہے، یعنی کہ وارننگ ہے، یہ صورت انذار کے لیے نازل ہوئی ہے اور مکمل وارننگ ہے تھرو آؤٹ انسانیت کے لیے۔ اس صورت کی کچھ خصوصیات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں ایک صورت ہے، اس کی 30 آیات ہیں جو ایک شخص کی شفاعت کریں گی اور وہ بخش دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ آیات اتنی شفاعت کریں گی کہ وہ بخش دیا جائے گا، اور وہ ہے سورہ تبارک، ٹھیک ہے۔ سورہ تبارک سے مراد ہے سورہ ملک، کیونکہ یہ سورت تبارک الذی سے شروع ہوتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورہ الف لام میم سجدہ نہ پڑھ لیں اور تبارک الذی نہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ ترمذی کی ایک اور حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت سے خاص محبت فرماتے تھے، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اس صورت کے کئی نام ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بیان ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ مضمون بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ سورۃ الملک ہر مومن کے دل میں ہو، ٹھیک ہے۔ جو ترمذی کی روایت سے اس کے نام پتہ چلتا ہے سورت کے، ان میں سے ایک ہے المانعۃ یعنی کہ روکنے والی، المنجیۃ یعنی کہ نجات دینے والی، جو یعنی مراد ہے کہ عذاب قبر سے نجات دلائے گی، ٹھیک ہے، اور واقعہ، واو الف قاف یا الف، بچانے والی، ٹھیک ہے،
اور ان تمام ناموں کی وجہ سے، ان خصوصیات کی وجہ سے، اس کی صفات کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے، ان خصوصیات کی وجہ سے عام مسلمانوں کو ضرور اس سورت کے حفظ کا انتظام کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہم نے سورت کا تعارف اور اس کی خصوصیات ڈسکس کر لی ہیں. اب ہم اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 4 صفات ہیں. خصوصی طور پر اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ سامنے آتی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ پہلی تو یہ ہے کہ بڑا بابرکت ہے. ٹھیک ہے، ہر خیر اور برکت کا سرچشمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے. جو بھی کام، جو چیز، جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوگی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے منسلک ہوگی، وہ ہدایت کا سرچشمہ ہوگی، برکت والی ہوگی، خیر والی ہوگی. مثال دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جڑنے والا کیا کیا لفظ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، کون کون سی جو ہیں اسم وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ہی برکت والی ہستی، ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ ہستی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خیر والے ہیں. پھر ذہن میں آتا ہے بیت اللہ شریف. ٹھیک ہے، پھر آتا ہے کتاب اللہ. پھر یہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہے شہر اللہ. پھر آتا ہے عبداللہ. ٹھیک ہے، عبداللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ. ٹھیک ہے، اور کون ہے جو اپنا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہتا؟ تو یہ نام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمائے ہیں انسانوں میں، عبداللہ اور عبد الرحمن. تو یہ ساری برکتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کی ہیں، ان کے مبارک اسم کی ہیں، ان کے بزرگی اور برکت والے نام کی ہیں. دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ کی پتہ چلتی ہے یہاں پر وہ جب ہم پڑھتے ہیں بیدی ہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ سے. ٹھیک ہے، کیسا ہاتھ ہے، کیسے ہاتھ ہیں، کیا کیسے دکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان سے کیا کام لیتے ہیں ہم نہیں جانتے. واللہ علم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ آتی ہے، صفات کے اعتبار سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. اس کے بعد جو اگلی صفت سمجھ آتی ہے وہ ہے الملک، سلطنت کی کائنات ان کے پاس ہونا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے. ٹھیک ہے، تمام مخلوقات پر، ہر طرح کی عوام پر، تمام کائنات پر، کائنات کے ذروں پر. غرض یہ کہ جو بھی تخلیق آج تک کسی بھی کہکشاں کسی کائنات کے حصے میں ہوئی ہے، سب کی بادشاہت جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اتنی عظمت والی ہے کہ وہ اپنی رعایا کا محتاج نہیں کہ وہ اپنی بادشاہی کو ظاہر کرے. یہ بات سمجھنا اس لیے ہمارے لیے یوں ضروری ہے کہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ عوام اور رعایا کے محتاج ہوتے ہیں، جن پر وہ حکومت کرتے ہیں، کہ جیسے ان کو ان کا ووٹ چاہیے یا ان کی سبمیشن چاہیے یا ان کی اپروول چاہیے. اگر عوام یا رعایا یا جو ان کے سبجیکٹس ہیں وہ بغاوت کر دیں، ٹھیک ہے، یا اپنا علاقہ ہی بدل لیں، تو اس بادشاہت کی اس بادشاہ کی وہ ملکیت ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کے ملک سے باہر نکل جاتے ہیں. یا ایسا بھی ہوا ہے کہ بغاوت کے معاملات میں تو بادشاہ کو ہی ملک سے باہر نکال پھینکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو دنیا کی بادشاہت ہے یہ تو محتاج ہے رعایا کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الملک ہے. ٹھیک ہے، اس کو سلطنت کی حدود مانگنے کی ضرورت نہیں ہے یا رعایا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود بخود تمام تر سلطنتوں کا بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی بھی سلطنتوں کا بادشاہ ہے اور کائنات کے جو دوسری مخلوقات اور تخلیقات ہیں ان سب کی بھی سلطنتوں کا وہ اکیلا بادشاہ ہے. پھر کیا ہم نے اگلی صفت دیکھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ وہ قدیر ہے. وہ قدیر ہے، وہ ہر چیز پر، قانون پر، ہونے والی ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، کائنات میں جتنے بھی عمل رونما ہوتے ہیں، جتنے قوانین قدرت ہیں، جو فورسز ہیں، جو عوامل ہیں، لائف کا چلنا، لائٹ کا چلنا، پانی، ہوا، ہر چیز، ساؤنڈ، ایوری تھنگ،
جو جو چیز چل رہی ہے, جو موو کر رہی ہے, جو عمل پیرا ہو رہی ہے, جو ایکشنز ہو رہے ہیں, سب کے سب پر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے, تو وہ القدیر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی برکت والی آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اس میں ظاہر ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بزرگی اس میں بیان ہوتی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور, جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے, اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت اور شان خلاقی بیان ہو رہی ہے کہ اس نے موت کو بھی بنایا ہے اور زندگی کو بھی بنایا ہے, اور جب کوئی زندگی نہیں تھی تب اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے, اور جب کوئی زندگی نہیں ہوگی تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے. ٹھیک ہے, تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی موت لکھ دی ہے. الذی خلق الموت والحیات. ٹھیک ہے, دیکھیے آیت میں پہلے ذکر کس کا آیا ہے, پہلے موت کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوقات کو تمام کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی موت لکھ دی کہ کون کب کیسے مرے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ الاول ہے اور وہی الآخر ہے. جب اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو جب نہیں تھا تب بھی وہ تھا, کوئی مخلوق نہ تھی, اور جب کوئی مخلوق نہ ہوگی تب بھی وہ ہوگا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے, یہ اس کی بزرگی بڑائی ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ زندگی تو ہمیشہ رہے گی, لیکن جو ہمیشہ رہے گی زندگی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے جانے والی زندگی ہے. اس سے پہلے جو ایک موت لکھ دی ہے وہ دنیا میں اس کو آنی ہی آنی ہے. دنیا کی زندگی اور موت بنی ہی اکٹھی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سمجھنے کی بات بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہ صورت کو ڈسکس کر رہے ہیں, یہ بات دیکھنی بہت ضروری ہے کہ انسان کو جو اسباق دیے گئے ہیں, جو توحید سکھائی گئی ہے, جو مقصد تخلیق انسان, یہ ہم نے دیکھا نا کہ ذیلی مضامین جو صورت کے ہیں اس میں دی پرپز آف کریشن آف ہیومینٹی ڈسکس ہونا ہے. تو جو پرپز آف ہیومینٹی ڈسکس ہونا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں زندگی اور موت دی ہے ایک آزمائش بنا کر. اس کی زندگی بھی ایک امتحان ہے, اس کی موت بھی ایک امتحان ہی ہونی ہے. ان کو الگ الگ کیٹیگرائز کرنے کے لیے یہ زندگی دی گئی ہے. ٹھیک ہے, ہر امتحان دینے والا جانتا ہے کہ اس نے امتحان کیوں دینا ہے اور اس کا سلیبس کیا ہونا ہے اور اس نے کس لیے امتحان دینا ہے اور کس کے آگے, یعنی کہ کون سا کمرہ امتحان ہے جہاں اس نے امتحان دینا ہے. تو انسان کا جو یہ امتحان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا لکھا ہے, یہ موت اور زندگی کا جو امتحان ہے اس کا بھی ایک بڑا عظیم سلیبس ہے. ٹھیک ہے, اس کا سلیبس قرآن کریم ہے, یہ کتاب ہے. اور دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ اس کا ایک استاد ہے. ہر سلیبس کا ایک استاد لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو ایک تو ہو گیا سلیبس قرآن کریم کی کتاب. دوسری ضروری چیز جو ہمارے امتحان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے استاد, کہ کس نے گائیڈ کیا, کس نے پڑھایا. ہمارے لیے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر اگلی جو ضروری چیز کسی امتحان کا حصہ ہوتی ہے وہ ہے کمرہ امتحان یا ایگزامینیشن ہال, جو انسان کے لیے ہے دنیا. alright, ہمارا جو سیناریو ہے نا, جو ہماری سچویشن ہے وہ ایکچولی یہ ہے کہ وی ہیو اے سلیبس. ٹھیک ہے, اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ ٹیچر, اینڈ جو ٹیچر کی گائیڈنگز ہیں وہ ابھی تک ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, اور اب ہمارا ہے امتحان. جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں, جب سے دنیا میں موجود ہیں, بھیجے گئے ہیں, انسانیت جب سے دنیا میں بھیجی گئی ہے تب سے اس کا ایک امتحان جاری ہے. ٹھیک ہے, اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کا جائزہ لیں کہ یہ دنیا اگر کمرہ امتحان ہے تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ, کوئی بھی کینڈیڈیٹ جب ایگزام دینے کے لیے ہال میں جاتا ہے, کیا کبھی وہ اس بات کا دھیان دیتا ہے کہ اس کمرہ امتحان کا انوائرمنٹ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو ہمارے لیے بالکل بے معنی بات ہوتی ہے کہ ہمارے جو لیفٹ اور رائٹ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس قسم کے کپڑوں میں ملبوس ہیں, یا ان کی شکل و صورت کیسی ہے, یا اس کا کسی بھی طریقے سے ہمارے امتحان کے نتیجے کے پیرامیٹرز میں تو کوئی اثر ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے. تو اگر انسان اس بات کو اینالائز کرے اور سمجھے کہ دنیا کی اتنی ڈسٹریکشنز ہم نے اس امتحان میں اپنے لیے اکٹھی کر لی ہیں جن کا ہمارے اس امتحان سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ بات دیکھیے کہ یہ امتحان کا وقت تو اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے. یہ جو وقت ہے امتحان کا یہ ہماری مرضی یا ہمارے دل پر تو ڈپینڈ کرتا ہی نہیں ہے. اس کا ایک آغاز ہے, اس کا ایک اختتام ہے, اور یہ آغاز اور اختتام کی قید جو ہے وہی موت اور زندگی کی قید ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت اور زندگی کو تخلیق تمہارے رب نے کیا ہے. تم سے بس ایک سوال پوچھا گیا ہے, تمہاری مرضی کے سوال تو تمہارے آگے پیش نہیں ہونے تھے. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ کہ وہی 5 سوالوں کا جو مجموعہ ہے نا وہی ہمارا امتحان ہر روح کے لیے وہی چلا آ رہا ہے کہ کیا کمایا, کہاں خرچ کیا, کیا علم حاصل کیا اللہ کے بارے میں اور اللہ کے احکامات کے بارے میں, اور اس پر کتنا عمل کیا, جوانی تم نے کہاں لگائی. ٹھیک ہے. شروع سے لے کے آخر تک کا بس یہی امتحان ہے ساری انسانیت کا. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ کہ امتحان ایک ہی بار ملتا ہے, ایک ہی مرتبہ کرنا ہوتا ہے, نہ وہ واپس ہو سکتا ہے, نہ کبھی ری رائٹ ہو سکتا ہے, نہ کبھی اس کو کوئی دوبارہ ہاتھ لگانے کی اجازت دیتا ہے. اگر آپ ورلڈلی جو ایگزامینیشنز ہیں جو ہم ڈفرینٹ سیناریوز میں ڈفرینٹ انٹری ٹیسٹ وغیرہ یہ وہ دیتے ہیں اس کو, اور دنیا کے یہ جو ہمارا زندگی کا امتحان ہے اس کو انالائز کریں آپس میں تو دیکھ لیں یہی معاملہ ہوتا ہے. نہ کوئی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے, اور غلطی کر دی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی دنیا کے امتحان میں. اور کیسے ٹف ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے اور نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے اور ری رائٹ یا ری چیک نہیں کرنے دیا جاتا. ٹھیک ہے. ایک ہی سلیبس ہوتا ہے, سلیبس سے ہلا نہیں جا سکتا وغیرہ وغیرہ. بٹ بات یہ ہے کہ ہمارا رب کریم, ہمارا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ ہمیں ایک بہترین معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے. ٹھیک ہے. جن کا کچھ بھی کہا ہوا سمجھنا سمجھانا مشکل ہے ہی نہیں. تب کے دور کے لیے بھی نہ تھا, اب کے دور کے لیے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار موقع دیا ہے انسان کو اپنی غلطیاں ٹھیک کرنے کا. الٹا جب غلطیوں کی اصلاح ہو جاتی ہے تو نیکیوں کا ثواب بھی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایکسٹرا نمبرز میں مل جاتے ہیں. ایسا زبردست یہ ہمارا امتحان ہے کہ جو انسان ہے وہی اس کو سمجھنے کے لیے پوری عمر لگا دیتا ہے, بٹ وہ اس کو اینالائز ہی نہیں کر پاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت بنائی پہلے, زندگی بنائی بعد میں, اور تمہارا کام تھا کہ تم اس کو سمجھتے کہ تمہیں یہاں پر کیوں بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے زندگی کے امتحان میں کوئی چیٹنگ نہیں ہو سکتی, ویسے آخرت کے امتحان میں بھی کوئی چیٹنگ نہیں ہو سکتی, نہ کوئی دوسری راہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غفور سہارا تمہارے ساتھ ہے. یہ امتحان تمہارا ایک ہی مرتبہ ہونا ہے. اب یہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم زندگی کے کس سانس پر یا کس سٹیج پر یہ سمجھو کہ وٹ ایم آئی گوئنگ تھرو. ٹھیک ہے. کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں. یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ تم کتنی جلدی سمجھ سکو. تمہیں ہر دم اپنے عزیز اور غفور رب کا سہارا درکار ہے جو درگزر کرنے والا ہے اور زبردست بھی ہے. دونوں صورتوں میں وہ تمہارا ہی حامی و ناصر ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. جس نے طے بطے 7 آسمان بنائے, تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے, پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اپنی تخلیق کا بیان فرما رہے ہیں کہ کیسی پرفیکٹ اور فکس قوانین بنائے ہیں, کیسے قدرت کے شاہکار بنے ہیں یہ جو 7 آسمان بنے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لیئرز میں بناتے ہیں, ایسی لیئرز میں کہ سائنس بھی حیران ہے کہ کون سی لیئر کہاں ختم ہوتی ہے, کون سی کہکشاں کہاں شروع ہوتی ہے اور کون سی کہکشاں کہاں ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ڈائمینشنز کو, اس کے پورٹلز کو, اس کے جو آربٹس ہیں اس کو سمجھنے میں انسان نے عمریں لگا دی, ہزاروں سال لگا دیے, لیکن ابھی تک قوانین قدرت کے سارے پہلو وہ سمجھ نہیں سکا ہے. اور ایسے زبردست اور فکس ہیں یہ آسمان بھی اور ان کے قوانین بھی اور اس کی تخلیق بھی کہ اس میں سے کوئی نینو یا مائکرو لیول کی بھی اس کے حصے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور سائنس کا یہ کہنا ہے کہ اگر
اس کا کوئی نینو حصہ یا مائکرو حصہ کائنات کا ہلایا جائے یا اس کے قوانین میں کوئی ایک فیکٹر، کوئی 1.0 کا فیکٹر بھی ہلایا جائے تو پورا نظام درم بھرم ہو کر رہ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ کائنات بے ربط ہو جائے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے، فرماتے ہیں کہ تم اس میں کوئی ذرہ برابر نقص نہ پاؤ گے اے انسان. تم ذرا غور کر کے تو دیکھو، ٹھیک ہے، تم پلٹ کر دیکھو، تم اس میں کوئی خلل نظر نہ آئے گا. آسمان اور زمین اور کہکشاؤں میں تمہیں کوئی فطور، کوئی نقص، کوئی شگاف، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نظر نہیں آئے گا. اے انسان، تم اپنے رب کی تخلیق پر غور کر کے دیکھو، تمہارا رب اتنا زبردست خلاق ہے. ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. بار بار نگاہ دوڑاؤ، یعنی کہ دوبارہ چیلنج کیا ہے. ثم ارجع البصر، پھر اپنی نظر دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. ٹھیک ہے، سو پہلے ایک چیلنج کیا ہے، اسی چیلنج کو پھر ریپیٹ کیا ہے کہ پھر تم کوئی خلل ڈھونڈ کے دکھاؤ، تم خلا میں کوئی ڈیفیکٹ ڈھونڈ کے دکھاؤ، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی ڈیفیکٹ ڈھونڈو، تم اپنی سائنس کو لڑا لو، بڑے سے بڑے تم کمپیوٹر استعمال کر لو، وہ جو بڑے ڈیپ اسپیس ٹیلیسکوپس ہیں تم وہ کھڑے کر لو. تمہیں نہ اللہ تعالیٰ کی خلاقی میں کوئی کلیش ملے گا، نہ تمہیں سائنس اور قرآن میں کوئی کلیش ملے گا، نہ تمہیں پلانٹس اور سٹارز کی موومنٹ میں کوئی ٹکراؤ ملے گا. اللہ سبحانہ کی تخلیقات اپنی اپنی جگہ یونیک ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور ان میں کوئی تمہیں، یعنی کہ تمہیں کوئی ان میں نقص نہ نظر آئے گا، تم اس میں کوئی فالٹ نہیں ڈھونڈ سکو گے. ٹھیک ہے، اور اسلام کا قرآن کریم کا تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اگر ہم اس کا مقابلہ کرسچینٹی سے یا بائبل سے کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اوور دی ایئرز بہت ساری اسٹڈیز ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ بائبل تو تحریفات والی کتاب ہے اور اس میں بہت بڑا حصہ انسانی ذہن کا شامل ہو چکا ہے. تو جب یہ صورتحال ہو گئی بائبل کی، تو جو اس کے پادری تھے اور اس کا پرچار کرنے والے اور پڑھانے تعلیم دینے والے وہ ڈرتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی سائنس نہ پڑھ سکے. ٹھیک ہے، اور کئی 100 سال تک علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا، ریسرچ کرنا، سائنس وغیرہ پڑھنے کو بہت زیادہ دیر تک پروہیبٹ کر کے رکھا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر ڈسکوریز ہوتی اور ریسرچز ہوتی تو بائبل کا اور سائنس کا بہت بڑا ٹکراؤ سامنے آ جاتا. پھر یہ جو پادریوں کی اجارہ داری تھی سوسائٹی کے اوپر، کمیونٹی کے اوپر، بادشاہت کے اوپر، وہ ساری کی ساری کولیپس ہو جاتی. اور وہی ہوا جب سائنس سامنے آئی ابھر کر اور جب ریسرچ اور ترقی آئی تو وہاں پر تو ایتھیزم اسی لیے شروع ہوا کیونکہ میکسیمم پارٹ آف سائنس وہ بائبل سے کلیش کرتا تھا. ٹھیک ہے، بائبل میں تو ٹرو فیکٹس موجود ہی نہیں تھے، فینٹیسیز اور سٹوریز موجود تھیں ساری کی ساری. جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ پیور کتاب، ٹھیک ہے، غیر تحریف شدہ مکمل کتاب تو صرف قرآن کریم ہے. تو اسلام کو، قرآن کریم کو سائنس سے ایبسولوٹلی کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ آیت ہمیں خود بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو اور ڈھونڈو، تم ڈھونڈو اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی خلاقی، تمہیں اس میں کوئی بگاڑ، کوئی ٹیڑھ نظر نہیں آئے گا. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بنائے ستاروں کی مثال چراغوں سے دے رہے ہیں اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے پھر سے دوبارہ آسمان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کیونکہ یہ عظیم ترین تخلیقات میں سے ایک ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سجاوٹ کر ڈالی ہے ہم نے اس آسمان کی سجاوٹ کر ڈالی ہے ستاروں کے ساتھ جو چراغوں کی طرح نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سائنس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ نئے سے نئے بھی ستارے نظر آ رہے ہیں. جو لائٹ کروڑوں سال سے دوسری گیلیکسی سے ٹریول کر رہی تھی وہ اب ہم تک پہنچتی ہے، وہ اب ہمارے تک آئی ہے
تو اس کی روشنی سے یہ پتہ ہمیں نئے ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سما لفظ سے تو مراد ہی بلندی ہے. تو ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ 7 آسمان ہیں. کیا پتا کہ یہ 7 یونیورسز ہوں, یہ اپنے اپنے پلیٹ فارمز کے ساتھ موجود ہوں. ہمارا آسمان بہرحال ایک کہکشاں ہمارے سامنے تو موجود ہے, یہ جس کے اوپر سائنس اتنی ریسرچ کر رہی ہے, پر سائنس اس بات تک ابھی نہیں پہنچی ہے کہ باقی جو 6 اور یونیورسز ہیں, جو ٹوٹل 7 آسمان ہیں, وہ کہاں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اتنی بڑی تخلیق ہے کہ تمہاری نظر, تمہاری سوچ, تمہارا خیال وہاں تک جا ہی نہیں سکتا ہے انسان. یہ تو اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان تخلیق ہے, جو تمہیں راستہ دکھانے کے لیے بھی ہے, جو تمہاری عقل کو خیرہ کرنے کے لیے بھی ہے, جو تمہاری دنیا کو روشن کرنے کے لیے بھی ہم نے بنائی ہے. اور ساتھ فرمایا ہے کہ اس پر چڑھنے والے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ خود عذاب دے گا. ٹھیک ہے. وہ شیطان جو انسانوں کو ان کے امتحانوں میں ورگلائیں گے یا فرشتوں کے کام میں رکاوٹ ڈالتے رہیں گے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کا عذاب تیار کیا ہوا ہے. اور یہ جو ستارے سجاوٹ کے لیے موجود ہیں آسمان پر, یہ تمہیں راستہ دکھانے کے بھی کام آتے ہیں, یعنی کہ یہ ڈیکور بھی ہیں اور یہ گائیڈنس بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ تمہارا ڈیفنس میکنزم بھی ہے کہ یہ ان سے آگ نکلتی ہے جو شیطانوں پر وار کرتی ہے. تو کیا کمال ستارے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, کیا کمال خلاقی ہے جو 1 2 3 کتنے ہی ایلیمنٹس ہیں ان کو کور کرتی ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں, اپنے آسمان کی خلاقی اور تخلیق سے آگاہ کر دیا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد دنیا کے امتحان میں اگر تم ناکام ہوئے, نہ تم نے تاروں سے ہدایت پائی, نہ تم نے آیات الہی سے ہدایت پائی, نہ تم نے اپنے استاد کی تبلیغ سے ہدایت پائی, تو اس کے لیے پھر عذاب جہنم تیار ہے. تو اب یہ العزیز کی قدرت کا مزہ چکھیں گے. جو تمہارا رب ہے وہ غفور ہے تو عزیز بھی ہے. تم نے دنیا کو کبھی امتحان گاہ سمجھا ہی نہیں, تم نے اللہ کی نشانیوں سے کبھی سبق حاصل کیا ہی نہیں. تو جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے, ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے منکر ہوئے ہیں, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہونے والا ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, بہت ہی برا انجام ہونے والا ہے تمہارے لیے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. اعوذ باللہ. اللہم لا جعلنا منہم. ضرور جب جہنم کا ذکر آتا ہے ہمیشہ ہمارے استاد ہمیں کہتے ہیں کہ اس سے پناہ مانگنے کی دعا فوراً پڑھ لینی چاہیے. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ معلوم ہوتا ہے جہنم بھی ایک بہت بڑی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. جیسے جنت ایک مخلوق ہے ویسے جہنم بھی ایک مخلوق ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پراپرلی ایک آواز عطا کر دی ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ وقت آئے گا جب اس میں لوگ ڈالے جا رہے ہوں گے, اس میں جب منکرین ڈالے جا رہے ہوں گے, تو پھر اس کے اندر سے آوازیں آئیں گی, وہ بولے گی اور وہ دھاڑے گی. اور احادیث سے بھی یہ مضمون ملتا ہے کہ جنت اور جہنم بات چیت کر سکتی ہیں. جہنم غصے میں جب کھول رہی ہوگی اور غرا رہی ہوگی, جب وہ شدت سے غضب سے پھٹنے والی ہوگی, جب اس میں لوگ ڈالے جائیں گے تو اس میں سے خوفناک آوازیں آئیں گی. ٹھیک ہے. اور وہ بہت جوش کھا رہی ہوگی جب وہ گھسیٹ کر روز حشر مجرموں کے سامنے لائی جائے گی, اور وہ اتنا تڑپے گی اور وہ اتنا بولے گی اور وہ اتنا غرائے گی, وہ اتنا چیخے گی. ٹھیک ہے. کہ اس کی آواز, اس کی ہولناک آواز سن سن کر لوگ خوف سے بےحال اور نڈھال ہو جائیں گے. یہ الگ طریقے کا عذاب ہوگا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے کی ہدایت تم تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے. یہ منکرین کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے کفر کیا. پچھلی آیت میں یہ بات آ گئی ہے نا کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, جنہوں نے اللہ کا اپنے رب کا کفر کیا ہے, یہ ان کی لیے تیاری کی گئی ہے. تَكَادُ تَمَيُّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ٹھیک ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جہنم کی بات ہو رہی ہے.
شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی انبو اس میں ڈالا جائے گا اس کے کرندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے, یہ وہ بدنصیب ہیں جو جہنم میں آ گرے ہیں. تو جہنم کے جو داروغے ہیں, جو کرندے ہیں, جو وہاں پر معمور ہوں گے, وہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا. وہ ان کو جہنم میں ڈالتے جائیں گے اور ان کے پچھتاوے میں مزید اضافہ کرتے جائیں گے یہ پوچھ پوچھ کر کہ یہ تمہارا حال کیوں ہوا. ٹھیک ہے, کیا تمہارے پاس کوئی نذیر, کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ نذیر بھی آیا تھا اور کتاب مکنون بھی آئی تھی. تمہیں تو پوری ہدایت دی گئی تھی, یہ بدنصیبی تک تم خود اپنے حال سے پہنچے ہو, تم نے خود اس کو ٹکرایا. اور اس وقت وہ پچھتاتے جائیں گے اور اس میں گرتے جائیں گے. قالوا بلا, وہ جواب دیں گے ہاں. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. اب یہ ان کے افسوس اور پچھتاوے کا جواب ہے. وہ جواب دیں گے ہاں, خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے, تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کو جھٹلایا. یہ جہنمی اپنی غلطی پر کنفیس کر رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ نہ صرف ہم نے بات نہیں مانی بلکہ بار بار کذبا سے جو ہے وہ ہمیں امفسس ملتا ہے. ٹھیک ہے, جب بھی شد والا لفظ آتا ہے نا تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس بات پہ امفسائز کیا جا رہا ہے کہ ہماری ایک بار کی غلطی نہیں تھی, ہم تو بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور ہم نے بہت نقصان کیا اپنے ہادی کو, اپنے نذیر کو, قرآن کریم کو, ہر چیز کو جھٹلایا. اچھا جی, یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ جن تک انذار پہنچا تھا ان کو ہی دیکھیں جہنم میں پھینکا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ان کو پیغام پہنچا دیا گیا اور انہوں نے پیغام کو ٹھکرا دیا. بہرحال جن تک خبر ہی نہیں پہنچی ان کو کٹہرے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ممکن ہے کھڑا ہی نہ کریں. ٹھیک ہے, ان کا جتنا بھی معاملہ ہے نا وہ اللہ کے حوالے ہے. ہمیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ اس قسم کی بحث اکثر اوقات ہم قرآن کلاسز میں سنتے رہتے ہیں. تو ہمیں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ٹھکرایا ہے, جن کو خبر مل گئی ہے, یہ ان کا حال ہونے والا ہے. اور انہوں نے پھر اب ان کا پچھتاوے کا جو سفر ہے وہ ہمیشگی کا سفر ہے, جو ان کی تکلیف کا سفر ہے وہ اب آگے سے ہمیشہ جاری رہنا ہے. وقالوا, اور وہ کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر, اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگین کاش کا فیکٹر آ گیا. پہلے کنفیسنگ کا فیکٹر تھا, ٹھیک ہے, اب افسوس اور پچھتاوے کا فیکٹر جو کہ ہمیشہ رہنا ہے. یہ اپنی قسمت پر افسوس کر رہے ہوں گے. جب یہ پھینکے جائیں گے ان کو شدید پچھتاوا ہو رہا ہوگا کہ ان کو تو بار بار سننے کا موقع ملا تھا, ان کو دیکھنے کا موقع ملا تھا, توحید الہی کی سب نشانیاں ان کو نظر آتی تھیں مگر انہوں نے کسی چیز پر دھیان نہیں دیا. انہوں نے تو اس بات کا یقین کر لیا تھا, ٹھان لیا تھا کہ نہ تو ہم نے اللہ کی بات سننی ہے, نہ اس کا حکم ماننا ہے, نہ اس کی ہدایت کو قبول کرنا ہے. یہ تو ان کا پکا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا وہ ان کے امتحان کا انجام یہ رہا, یہ ان کے سامنے آ گیا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر, اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے, لعنت ہے ان دوزخیوں پر. ٹھیک ہے, سب سے بڑا گناہ ہی ان کا یہی تھا, ایک ہی سب سے بڑا گناہ تھا کہ انہوں نے رسول کو جھٹلایا, انہوں نے نذیر کو جھٹلایا, قرآن کریم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا. اور یہاں وہ خود اعتراف کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہنے والے ہیں, یہ ان کا اپنا قصور ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر. ٹھیک ہے, اب دیکھیں ایک اتنی خوفناک صورتحال اور کہانی سنانے کے بعد اور ہمیں ایک بہت ہی خوفناک پکچر دکھانے کے بعد وہ لوگ جو فیلئرز ہونے والے ہیں, دنیا کے امتحان کو امتحان سمجھا نہیں, ٹھیک ہے, نہ سلیبس کو سمجھا, نہ ٹیچر کو سمجھا, نہ انوائرمنٹ کو سمجھا, کسی بھی چیز کو آنکھیں کھول کے نہ دیکھا,
نہ انڈرسٹینڈ کیا، نہ رزلٹ کی پرواہ کی، ان کا سارا انجام صورتحال بتانے کے بعد اب قرآن کریم ہمیں اس کے برعکس کی کہانی دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمیشہ یہ قرآن کریم کا ایک بڑا خوبصورت سٹائل ہے کہ اس میں منظر بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ضرور ایک رخ دکھا کر اس کا دوسرا رخ ساتھ ہی ضرور دکھلا دیتا ہے. اب یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ جو لوگ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ یؤمنون بالغیب والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنے رب سے خشیت ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو مانگنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے. صرف رحمان رحیم رب کی بات کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں تو پھر گناہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، جو ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے نا وہ بڑا متوازن ہونا چاہیے. اس میں خوف کا عنصر بھی ہونا چاہیے اور رحم کا ایسپیکٹ بھی ہونا چاہیے. دونوں پر ہماری ڈپینڈنسی اشد ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم جنت سے اپنے آپ کو لنک کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں جو خوف اور ہدایت ہمارے لیے بیان کی گئی ہے اس کے بغیر ہمیں جنت نہیں ملنی ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم رحم کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آج کا جو دور ہے نا خاص طور پہ اس میں فیکٹر ہے کہ اللہ کے رحم اور کرم کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مجبوری ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ رحیم ہے اور رحمان ہے تو ہمیں معاف کر ہی دے گا. نہیں، ہم تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمارے لیے تو شفاعت کا وعدہ ہے، ہمارے لیے تو یہ بشارت ہے کہ ہم پر مٹنے کا عذاب نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، ایکسٹنکشن کا عذاب نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں سے خدا نخواستہ نہ مجبور ہے، ٹھیک ہے، نہ ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں ضرور ہی ضرور معاف کیا جائے گا. صرف اور صرف مرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونی ہے. ٹھیک ہے، اگر اس بات کو آپ یوں دیکھ لیجئے کہ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب تھا یا جنت کا حقدار تھا، یا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین گزرے ہیں وہ جو قدم قدم ڈرتے تھے اپنے رب سے اور خشیت الہی رکھتے تھے، ساری عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے اور امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے. رات بھر کھڑے ہو کر اپنے رب کے آگے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. اور یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں کم از کم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جبکہ انبیاء تو بلا شبہ بالکل معصوم ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے رحم کے مستحق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عظیم ہستی نے بھی کبھی خود کو رحم کا حقدار نہیں سمجھا. ٹھیک ہے، کبھی خود کو رحم اور بخشش کا حقدار نہیں سمجھا، بلکہ الٹا دعائیں کی اپنے لیے اور ہمارے لیے. اور ایک آج کے ہم امتی ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کی طرف ایبسولوٹ دھیان ہی نہیں دیتے. ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت طلب ہی نہیں کرتے، ہم بس اس کے رحم کو طلب کرتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ تو بس ہمیں دیکھے گا اور ہمیں معاف کر دے گا. یہ ہم اس نبی کے پیچھے چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، تو بس ہماری تو بخشش ویسے ہی ہو جانی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں تعریف فرما رہے ہیں اپنے سے ڈرنے والوں کی کہ یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت طلب کرنی چاہیے کیونکہ اس میں بہت بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. ٹھیک ہے، تم خلوت میں یا جلوت میں جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف باتیں کرو گے یا کوئی خیال ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. سب سے بہترین تمہارا ممتحن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، سب سے بڑا باریک بین وہی ہے، وہی جانتا ہے تو کہ تم تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہو یا تم اعلان اللہ سے ڈرتے ہو. تم تنہائی میں جو گناہ کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور تم تنہائی میں جو نیکی کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے جو دل ہی دل میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہر طرح کی نافرمانی سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان سے بہت راضی ہونے والا ہے. تو سب دلوں کا علیم بذات صدور، ہر طرح کا حال دل کا جاننے والا تمہارا رب ہی ہے، وہی الملک ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ الا یعلم من خلق، یہ قرآن کریم کی بہت ہی عام بیان ہونے والی اور مشہور آیت ہے. وهو لطیف الخبیر، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم ہونے کا، خبیر ہونے کا یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ خلاق ہے. ٹھیک ہے، وہ تمہارا ایبسولوٹ رزاق ہے، وہ خلاق ہے، وہ تم پر قادر ہے. تمہارا ایک ایک سیل، تمہاری وائرنگ، تمہاری نیورونز، تمہاری ویسلز، کیپلریز، تمہارا سانس کیسے آیا کیسے گیا، ایک ایک حرکت، تمہارا ایک ایک خیال، یہ سب اس رب کو معلوم ہے. تمہاری نفسیات سے بھی واقف ہے، تمہارے باطن سے بھی واقف ہے، تمہارے ظاہر سے بھی واقف ہے، تمہاری ہر چیز سے تمہارا رب باخبر ہے. اے انسان، ذرا سوچ سمجھ کر اپنے قدم اٹھا کہ یہ جو تیری امتحان گاہ ہے جس میں تجھے بھیجا گیا ہے، جس میں تیری موت تو پہلے لکھ دی گئی ہے، یہ صرف کھیل کا میدان نہیں ہے. تم یہاں بے خوف دوڑے نہ جاؤ، تم یہاں پر ذرا سنبھل کر قدم رکھو. ٹھیک ہے، بی اویئر آف یور پیرامیٹرز، بی اویئر آف یور سلیبس. تمہیں یہاں جس مقصد سے بھیجا گیا ہے تم اس کا دھیان دو، تم اس کا خیال کرو. alright، تو یہاں پر یہ بات بہت اچھی سے پورے رکوع میں ہم نے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لی کہ انسان کی کریشن کا مقصد کیا تھا. ٹھیک ہے، اور جہنمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر ہونے کا جو انکار کرتے رہے اس کا پچھتاوا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر ہمارا رکوع نمبر 1 کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور بہت نا اپروپریٹ ہوتا ہے یہ بات کہ جہاں پر ایک ٹاپک ختم ہوا ہے وہاں پر ہم بریک لے لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے سے ہم کل اس کو سبق کو کنٹینیو کریں گے، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ سورہ ملک ہم ختم کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد النبی الامین وعلی آلہ وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ تعالیٰ جی اس قرآن کریم کی تفسیر کو میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. یا رب کریم، ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، ہمیں بعمل مسلمان بنا. ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اس روزے کی حالت میں اور قیام اللیل میں ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفۃً ہدیۃً پیش کرتے ہیں. الہی قبول فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، اصحابہ اکرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں، اور بالخصوص سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان جن میں شامل ہیں جناب مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب مولانا عبدالامین قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان سب کو پیش کرتے ہیں. یا قبول فرما اور سب کی درجات کی بلندی فرما. اس کے علاوہ حاضرین محفل اور سننے والوں کے جو عزیز و اقارب، دوست، بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی بھی بخشش فرما. یا الہی ہماری اس خانقاہ قاسمی عزیزیہ نقشبندیہ کی حفاظت فرما، اور اس کی روح رواں سے زیادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہر بن نقشبندی مجددی صاحب کے درجات کی بلندی فرما. ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. انہیں اور اس خانقاہ کو تا قیامت ہدایت کا ذریعہ بنا. اور اس خانقاہ کے پلیٹ فارم سے ہونے والے تمام پروجیکٹس جو شروع ہو چکے ہیں اور جن کا خواب ہم نے دیکھا ہے ان سب میں بھی ترقی اور کشادگی اور برکت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان.